تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بنی ہاشم کے جتنے شہزادے ہیں امام حسین کے سوا، جتنے شہزادے، علی اکبر، علی اصغر، اون و محمد، محمد و ابراہیم، جناب قاسم، حسن مسنہ، کلہم، جتنے بھی شہزادے ہیں بنی ہاشم کے، سب کے استاد غازی عباس ہیں۔ بھی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ گرمی بہت ہے میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ایک بات بتاؤں نا، ایک بات بتاؤں، کربلا کا ذکر سننے کا مزہ بھی ایسی جگہ پہ آتا ہے۔ قبلہ پتا تو چلے نا، تپتی ریت پر لڑنے کا سواد کیا ہے، پیاس سے جہاد کرنے کا مزہ کیا ہے، پتا تو چلے نا، بھوکے اور افلاس میں رہنے کا مزہ کیا ہے۔ غم نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ہم کربلا والوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم اگر یہاں کوئی دل کا مریض مر بھی گیا تو میں گواہی دیتا ہوں، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ پریشان نہ ہو، اگر کوئی دل کا مریض مر بھی گیا اس کے لیے خوشخبری ہے، ہاں سند ذکر آل محمد ہے۔ دوستان محترم، ابھی تک آپ نے تعارف امام حسن یہی پڑھا ہے کہ بڑے سخی تھے، بے شک تھے، بڑی علم و حکمت والے تھے، بے شک تھے، امام حسن بڑے خوبصورت تھے، بڑے نرم دل تھے، لیکن ابھی تک آپ نے امام حسن کی تلوار نہیں پڑھی۔ ہاں آپ نے میدان حسن نہیں پڑھا۔ عرض کر رہا تھا سب کے استاد جناب غازی عباس ہیں، اور غازی عباس کے استاد امام حسن المجتبی ہیں۔ ہاں اور صفین کے میدان میں چلیے، یہ روایت ہر صالحین میں ہر سالے نے لکھی ہے۔ کیا روایت ہے؟ صفین کا میدان ہے۔ پتا چلا کہ شامیوں نے، امیر شام کی فوج نے، وہ پرانا تیور، یہ کربلا میں نے عرض کی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، صفین پڑھیں، نہروان پڑھیں، جمل پڑھیں، پتا چلے کربلا ہے کیا، صفین کا میدان ہے۔ امیر شام کے قافلے نے، شامیوں نے دریائے فرات پر 1,00,000 فوجی کھڑا کر دیا کہ یہاں پر علی کے لشکر کو پانی نہیں ملے گا۔ کربلا کیا تھی؟ یہی تو کربلا تھی کہ پانی نہیں دینا، کربلا یہی تھی، اور فلسفہ امیر شام بھی یہی تھا، پانی نہیں دینا، کھانے کے لیے نہیں دینا۔ 1,00,000 فوجی لشکر فرات کے کنارے پر، پانی بند۔ لوگوں نے آ کے عرض کی امام حسن کی بارگاہ میں، اے شہزادہ رسول، امیر شام کے فوجیوں نے، شامیوں نے فرات کے کنارے پر فوج کھڑی کر دی اور 1,00,000 کا پہرا ہے، لہٰذا پانی کی طلب ہے، سپاہیوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ جناب حسن المجتبی علیہ السلام بارگاہ علی میں حاضر ہوئے۔ پہلے کبھی علی نے حسن اور حسین کو کوئی کام نہیں کہا۔ میں انشاءاللہ آئندہ بیان میں یہ عرض کروں گا اس کا فلسفہ۔ حسن اور حسین کو جناب علی نے، جب سے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، علی نے کبھی حسنین کو کام نہیں کہا۔ لیکن اب چونکہ حسن علیہ السلام اپنی خواہش سے حاضر ہوئے ہیں، عرض کی مولا بابا، شامیوں نے نہر فرات پر حملہ کیا ہے اور حملہ کرنے کے بعد قبضہ کر لیا ہے، پانی نہیں دے رہے۔ فرمایا حسن میری طرف سے اجازت ہے، جیسے جاؤ کر لو۔ امام حسن علیہ السلام پلٹے، 1,000 فوجی اپنی مرضی سے، ہاں یہ میں رکھنا ہے، اپنی مرضی سے امام حسن کے ساتھ، اپنی مرضی سے امام حسن کے ساتھ صفین کے براتی بن کر فرات کی طرف چل پڑے۔ 1,000 1,00,000 کے مقابلے میں، حسن آگے براتی پیچھے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں 1,000 کا لشکر لے کر فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ جب فرات کے کنارے پہنچا، شامی تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے۔ واللہ تعالیٰ اگر کربلا میں تلوار کی اجازت ہوتی نا، اگر تلوار کی اجازت ہوتی تو غازی بتا دیتا کہ میں بیٹا کس کا ہوں، لیکن قسم خدا کی کربلا میں اجازت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟
امام حسن نے 1000 کا لشکر لے کر فرات کے کنارے، فوجی تتر بتر مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، بھاگ گئے۔ اب 1000 کا لشکر سینہ تان کے اپنے سپہ سالار علی کے بیٹے نواسہ رسول جناب زہرا کا سرور ان کو سامنے کھڑا کر کے بڑی شان کے ساتھ فرات کے کنارے کھڑا ہے۔ مولا نے حکم فرمایا، اے میرے سپاہیوں، اے آل محمد کے محبین، اپنا پانی لو، اپنی مشکیں بھرو۔ عرض کی مولا جو انہوں نے کیا تھا ہم بھی وہی کہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، وہ یزیدی ہیں، وہ شامی ہیں اور ہم آل محمد ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی کیا تو فرق نہیں رہ جائے گا۔ اپنا پانی لو اور دریا کو چھوڑ دو، پھر جب ضرورت پڑے گی پھر لے جائیں گے، پھر لے لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے صفین کے اس فرات کے کنارے سے فوج کو پیچھے کیا، اور پھر وہی انداز کوفیوں کا، وہی انداز شامیوں کا۔